حکایات و واقعات چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور شیئر کیجیے تاکہ یہ نیک عمل ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، یہ بات تو کم و بیش تمام لوگ ہی جانتے ہیں کہ سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان سے پہلے کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی بے شمار مخلوق میں سے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ آئیے اس سوال کا جواب ہم قرآن و حدیث سے حاصل کریں، کیونکہ مسلمان کی رہنمائی کے لیے روشنی کے یہی دو مینار ہیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنت رسولہ، یعنی میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم ان کو پکڑے رہو گے، یعنی ان پر عمل پیلا رہو گے، تو تم ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید اور دوسرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ۔ لہٰذا آئیے ہم سب سے پہلے قرآن کریم سے رہنمائی حاصل کریں۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور وہی ہے جس نے زمین و آسمان کو بنایا 6 دن میں، اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ یعنی زمین و آسمان کی پیدائش سے پہلے اللہ پاک نے پانی کو پیدا فرمایا۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور پھر ہم نے اس پانی سے ہر جاندار چیز کو پیدا کیا۔ قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھئے، کیا تم اس خدا کا انکار کرتے ہو جس نے 2 دن میں زمین کو پیدا کیا، اور کیا تم دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہراتے ہو؟ یہی خدا تمام عالموں کا پروردگار ہے۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ، اور اسی نے زمین کے اوپر پہاڑ قائم کر دیے، اور اسی نے اس زمین میں برکت رکھی، اور زمین پر رہنے والوں کے لیے غذائیں بھی اسی زمین میں مقرر کر دیں۔ یہ سب کچھ 4 دن میں ہوا۔ دریافت کرنے والوں کے لیے یہ واضح اور پورا بیان ہے۔ ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا آتينا طاعين۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کی جانب توجہ فرمائی، اور وہ اس وقت ایک دھواں سا تھا، سو اس سے اور زمین سے ارشاد فرمایا، تم دونوں حاضر ہو جاؤ، خوشی سے یا دباؤ سے۔ انہوں نے عرض کیا، ہم دونوں خوشی سے حاضر ہیں۔ فَقَضَاهُنَّ 7 سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ 2 دن میں ان کو 7 آسمان بنا دیا، اور ہر ایک آسمان میں ان کے مناسب حال حکم بھیج دیا، اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں یعنی ستاروں سے آراستہ کیا، اور نیز اس آسمان دنیا کی حفاظت کی۔ یہ اس خدا کا مقرر کردہ نظام ہے جو کمال قوت اور کمال علم کا مالک ہے۔ سامعین محترم، زمین اور اس کے متعلق چیزیں یہ سب 4 دن میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکمل ہوئی۔ 2 روز میں زمین بنائی گئی، اور 2 روز میں اس کے متعلق یعنی زمین میں قسم قسم کے درخت، میوے، پھل، غلے، حیوانات، کانے وغیرہ پیدا فرمائیں۔ زمین اور اس سے متعلق اشیاء کی پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی طرف توجہ فرمائی۔ آسمان کے وجود میں آنے سے پہلے سارا خلا دھوئیں کی طرح تھا، اس سے اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے، پھر ان آسمان و زمین کے ملاپ سے دنیا بسائی۔ آسمان سے سورج کی شعائیں آئیں، گرمی پڑی، ہوائیں اٹھیں، ان سے گرد اور بھاپ اوپر چڑھی، پھر پانی بھر کر میںہ برسا، جس کی بدولت زمین سے طرح طرح کی چیزیں پیدا ہوئیں۔ زمین و آسمان کے متعلق یہ سب کام اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں مکمل فرمایا، جیسا کہ اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے کہ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو 6 دن میں۔ قرآن کریم کی بیان کردہ ان آیتوں میں سے ایک آیت وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ زمین پر اللہ تعالیٰ نے پہاڑ قائم فرمائے،
جس کی وجہ حدیث پاک میں بیان فرمائی گئی کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ترمذی شریف کی حدیث پاک کہ اللہ تعالیٰ نے جب زمین کو پیدا فرمایا تو زمین ہلنے لگی اور حرکت کرنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا فرما کر زمین پر رکھا تو زمین کی حرکت بند ہو گئی۔ اور اسی طریقے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب زمین کو پیدا فرمایا تو یہ جنبش اور حرکت کرنے لگی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی جنبش کو روکنے کے لیے پہاڑوں سے کیلوں کا کام لیا۔ سامعین محترم، اگر اللہ تعالیٰ یہ انتظام نہ فرماتے تو زمین ہمیشہ جنبش ہی کرتی رہتی۔ ذرا تصور تو کریں کہ کسی جگہ زلزلہ آتا ہے تو اس وقت کیا حالت ہو جاتی ہے۔ موقع ملتا ہے تو لوگ جان بچانے کے لیے گھروں کو چھوڑ کر جنگل و بیابان میں نکل بھاگنے کی فکر کرتے ہیں، اور اکثر تو ایسا ہوتا ہے کہ بھاگنے کا موقع ہی نہیں ملتا، لوگ سوتے سوتے لقمہ اجل بن جاتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ زمین کی جنبش روکنے کے لیے پہاڑوں کو اس پر قائم نہ فرماتے تو پھر کیا ہوتا؟ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یمن کے کچھ لوگ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے علم دین سیکھنے کے لیے، اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا یہ بیان فرما دیجئے کہ عالم کی ابتدا کیسے ہوئی؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دنیا کے وجود سے پہلے صرف اللہ تعالیٰ کی پاک ذات تھی، اس سے پہلے کچھ نہ تھا، اور عرش خداوندی بھی پانی پر تھا۔ اس کے بعد اس نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا اور لوح محفوظ میں ہر چیز کو لکھ کر ثبت فرما دیا۔ اور مسلم شریف کی حدیث پاک حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کے وجود سے 50,000 سال قبل جملہ مخلوق کے لیے جو بھی مقدر کر دیا تھا اس سب کو لوح محفوظ میں جمع کر دیا تھا، اور آسمان اور زمین سے پہلے خدا کا عرش پانی پر موجود تھا۔ اور ترمذی شریف کی روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا فرما کر اس کو حکم دیا لکھ۔ قلم نے دریافت کیا کیا لکھوں؟ اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوا جو کچھ قیامت تک مقدور ہوگا وہ سب لکھ، تو اس نے قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا وہ سب لکھ لیا۔ سامعین محترم، امید کرتے ہیں کہ یہ آج کا بیان آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر اچھا لگا ہو تو دوسروں کے ساتھ شیئر کر دیجئے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔